السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ 9 مئی کیسز، 4 ماہ میں ٹرائل کورٹ کیسز کا فیصلہ کریں، یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے، اور 9 مئی کیسز کا فیصلہ یعنی کہ اب ٹرائل کورٹ 4 ماہ میں کر دیں گے۔ اور دوسری جانب انصار عباسی صاحب کی جو خبر ہے وہ بڑا اہم ہے، اس پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کو تو مسترد کر دیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور ساتھ میں پھر چونکہ اگر بیان آپ ذہن میں رکھیں اعظم سواتی صاحب کا، تو انہوں نے بھی کہا ہے جی خان صاحب نے 2022 سے ہم خان صاحب سے کہہ رہے ہیں اور خان صاحب نے منع کبھی نہیں کیا، لہٰذا یہ ان کا بیان ہے، اور انہوں نے حلف لے کے باقاعدہ طور پہ یہ بیان بھی دیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی میں جس طرح آج کل بار بار باتیں سامنے آتی ہیں کہ شاید بہت زیادہ انتشار ہے، پارٹی میں لڑائی جھگڑے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن گزشتہ روز یہ خبر آئی کہ چیئرمین جو پی ٹی آئی ہیں اس وقت بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے پارٹی رہنماؤں کو صلح کے لیے بھی آمادہ آپس میں کر لیا ہے کہ خان صاحب کی رہائی بہت زیادہ اہم ہے، آپس میں لڑنا جھگڑنے سب ہوتا رہے گا، لیکن اس وقت جو ہے سب سے اہم چیز یہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں جی بانی پی ٹی آئی سیاستدانوں سے گفتگو نہیں کریں گے تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا ان کا۔ اسی پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فردوس شمیم نقوی صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ نقوی صاحب، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ 9 مئی کیسز اور 4 ماہ میں ٹرائل کورٹ سے فیصلہ، سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے 4 ماہ میں فیصلے ہونے چاہیے۔ نہیں، یہ خوشائن بات ہے، اگر فیصلے کر لیتے ہیں، جب فیصلے ہوں گے تو یہ بھی پتہ چل جائے گا 9 مئی اگر صحیح معنوں میں پاکستان کا عدالتی نظام کا ہے تو وہ ویڈیوز بھی سامنے آئیں گی جس کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں، وہ ایویڈنس بھی ہم مانگیں گے، ہمارے وکلا بھی مانگیں گے، اور اگر وہ ایویڈنس نہیں دیں گے تو دنیا بھر میں جتنے لوگ ہیں وہ ان ٹرائلز کو پھر جو سمجھیں گے وہ سمجھیں گے۔ اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے زیادہ کیمروں اور اتنے زیادہ شہر سارے کے ساروں کی فوٹیج غائب ہو جائے، سارے کی فوٹیج نظر نہ آئے۔ ذرا پتہ تو چلے نا کتنی ٹائم لگا تھا، کیوں نہیں وہاں پولیس موجود تھی، کیوں نہیں واٹر کیننز آئیں، کیوں نہیں ٹیئر گیسنگ ہوئی، کیوں نہیں ربر بلٹس چلی، کن لوگوں نے دروازے کھولے کور کمانڈر ہاؤس کے، جی ایچ کی کوئی کسی چاچے مامے کا گھر تو ہے نہیں کہ جو چاہے گا چلتا ہوا اندر چلا جائے، کس نے کتنی ریزسٹنس شو کی لوگوں کو اندر لانے سے، صرف اور کوئی نہیں میں کہہ رہا کوئی لاٹھی چارج وغیرہ، کوئی گولی نہیں چلی، کچھ نہیں چلی۔ ویسے تو 26 نومبر کو 25-26 نومبر کی رات کو 2 گھنٹے تک گولی چلی ہے، 30 آدمی مار دیے گئے، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، وہاں تو لوگ کوئی توڑ پھوڑ بھی نہیں کر رہے تھے، تب بھی گولی چلا دی تھی، کتنی ٹیئر گیس شیلنگ کرتے رہے سارا دن۔ تو یہ دونوں تضاد جو ہیں یہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ اچھا، آپ اور کو اگر لگتا ہے آ کہ جائے، حکومت جواب نہیں دے سکے گی، جبکہ ظاہر 4 ماہ میں فیصلہ اگر ہوتا ہے تو ٹرائل کورٹ کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پی ٹی آئی کے لیے قابل قبول تو ہوں گے سارے فیصلے؟ نہیں جی، ہمارے لیے بالکل اس وقت سے ہم کہہ دیتے ہیں جو اس وقت کی جوڈیشری ہے وہ پیک کورٹس ہیں، انہوں نے تمام پہلے کیا کام ہی یہ کیا ہے کہ عدالتوں میں ایسے ججز لگا دیے گئے ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ ریزرویشن ہے، جوڈیشری کے لوگوں کو بھی ہے، لائرز کو بھی ہے، بارز کو بھی ہے۔ تو پاکستان میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری از سیریسلی کمپرومائزڈ۔ اچھا، آپ کو یہ لگتا ہے؟ میں ہمارے نون لیگ کے سینئر رہنما بھی ہیں، وزیر مملکت ہیں حذیفہ رحمان صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے۔ بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب۔ حذیفہ رحمان صاحب کے 9 مئی کیسز، اور ظاہر ہے اس پر ہم بات بھی کر رہے ہیں، اور انصار عباسی صاحب کی رپورٹ پہ بھی بات ہوں، اور پی آئی اے کے حوالے سے بھی ظاہر ایک اچھی خبر ہے، اس پہ بھی ہمیں بات کرنی ہے، لیکن یہ اب عدالتوں میں ظاہر ہے جو ججز کی تعیناتی ہے اس پر مسلسل جو ہے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اس پر مسلسل تعیناتی پر سوالات جس طرح آپ اٹھا رہے ہیں شمیم نقوی صاحب، میں آپ کی طرف پہلے آ جاؤں تو سر پھر تو یہ جتنے بھی کیسز ہیں یہ تو اس کا مطلب پہلے سے ہی آپ نے ایک بات تو طے کر لی کہ جناب جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ظاہر ہے ججز تعیناتی پہ اعتراض ہے آپ کو، تو پھر تو فیصلے پہ پہلے سے اعتراض ہو گیا آپ کو۔ دیکھیں سینئر موسٹ ججز کا آپ خود دیکھ لیجیے، خود سپریم کورٹ میں ججز اعتراض کر رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، پی ٹی آئی کو چھوڑیے، the question is being raised by the bar, by the senior judges of their respective courts کہ یہ پیکنگ آف کورٹس جو ہے یہ بہت ہی خطرناک اور بری چیز کی گئی ہے، اور پاکستان کی جوڈیشری کے لیے this is like a death blow۔ اچھا، یہ جو سر خبر ہے انصار عباسی صاحب کی، اس پر کیا کہیں گے کہ خان صاحب نے حکومت سے مذاکرات تو مسترد کر دیا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں؟ سر تو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے سے کیا ہوگا؟ خان صاحب کے معاملات تو سارے کورٹ میں موجود ہیں۔ جی بات دیکھیے، بات صحیح ہے کہ نواز شریف نے کس سے بات کی تھی کہ ایئرپورٹ کے اوپر سارے کیسز ختم ہو گئے،
سر عدالتوں سے بات کی تھی, حکومت وقت سے بات کی تھی, یا اسٹیبلشمنٹ سے کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے ختم ہوئے نواز شریف صاحب کے کیسز؟ ڈیل کے ذریعے ہوئے تھے, لنڈن پلان کے ذریعے ہوئے تھے. اور آپ بھی چاہ رہے ہیں اسی طرح خان صاحب کے بھی کیسز ختم ہو جائیں جس طرح نواز شریف صاحب کے ہوئے؟ ہم دیکھیے, ڈونٹ پٹ ورڈز انٹو, بٹ میں بتا رہا ہوں اس ملک کے اندر جو سیاستدان گھٹنے ٹیکتے رہتے ہیں ان کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ لے لیتی. اچھا, فلاح و بہبود کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے, لیکن تو خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ اصل تو یہ بات بھی ہے نا, ایک طرف تو حکومت سے بات چیت چلے نہیں کرنا چاہتے, حالانکہ سیاستدانوں سے بات چیت کرتے ہیں تو مسئلہ حل ہوتا ہے. ہم نے تو بار بار آفر دی کہ ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ برسر اقتدار ہو. وہ ایک ملاقات نہیں کرا سک رہے تو وہ فیصلے کیا کروائیں گے؟ وہ سینیٹرز کو کورٹ میں سینٹ میں پروڈیوس نہیں کرا سک رہے. ایک ایس ایس پی لیول کا آدمی جو ہے وہ کہتا ہے چیئرمین سینٹ یو کین گو ویئر ایور یو وانٹ ٹو, مجھے جہاں سے آرڈر مل رہے ہیں میں تو وہ فالو کروں گا. تو یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ ویئر از دا رول آف لا ان دس کنٹری؟ یہاں کون ہے؟ دیکھیے ہمارا تو یہی ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں, کوئی بھی ادارے ہیں, ان کو رہنا چاہیے آئینی حدود کے اندر, اور جو آئین نے ان کا رول ڈیفائن کیا وہ رول رکھے. اور یہی بات ہم کرنا چاہتے ہیں ان اداروں سے. ٹھیک ہے, ہمیں احساس ہے کہ یہ ہماری فوج ہے اور ہمارا ملک ہے, اور ہمیں فوج کی اشد ضرورت ہے, اور فوج کے بغیر کام نہیں چلتا. لیکن یہ نہیں ہے کہ دس از کنٹری ناٹ فار دا آرمی. لیکن نقوی صاحب آپ اگر اسٹیبلشمنٹ سے, ٹھیک ہے خان صاحب اگر بات کرنے کو تیار ہیں, اجازت دے دی, آپ لوگ رابطہ کر لیں, بات کر لیں, اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات کرنا نہیں چاہتی تو پھر کیا حل ہے اس کا؟ تھینک یو. دیکھیے یہ تو اتنی اچھی آپ نے بات کر دی کہ ملک کو خطرے میں ڈال دیں گے. بلوچستان میں مسائل دگرگوں ہوتے رہیں, کے پی کے بربادی کے دہانے پہ پہنچ جائے. اس کا کیا مطلب ہے سر کہ آپ سے اگر اسٹیبلشمنٹ بات نہ کرے گی تو پھر ملک کے خطرے میں پڑ جائے گا, دہشت گردی ہوتی رہے گی, بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں, پہلے تو آئے میں اکنامکس آف اے کنٹری پہ. کسی ملک کے اندر جب تک امن و امان نہیں ہوگا کوئی بھی معیشت میں ٹھہراؤ نہیں آئے گا اور بڑھاوا نہیں ہوگا, کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا. پیپل لائک ٹو انویسٹ ویئر دا انویسٹمنٹس ول گرو. جہاں لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا, جہاں پولیٹیکل پیس اینڈ ٹرینکولیٹی نہیں ہوگی, انسرٹینٹی ہوگی, انویسٹمنٹ انوائرمنٹ ول نیور بی کنسیڈرڈ فروٹفل. یہ دنیا کے, یہ کوئی پاکستان کے لیے نہیں اصول بنا, یہ دنیا بھر کے لیے یہ کسی ملک میں بھی دیکھ لیں یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ہو. ٹھیک ہے جی, پہلی چیز. خاص طور پہ دوسری چیز جو ہے, یہاں عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, ساری دنیا کے سامنے چوری کیا گیا ہے. اور کس نے سر یہ چوری کس نے کرائی ہے, کون انوالو ہے؟ جی دیکھیے, آلریڈی میں جے آئی ٹی کے 4 کیسز میں آج بھی پورے میڈیا پہ چل رہا ہے کہ میری بیلیں کینسل ہوئی. آپ چاہتے ہیں میں سولی پہ چڑھ جاؤں تو چڑھ جاتا ہوں. آپ مجھے لقمے دیے جا رہے ہیں, سمجھ آپ بھی رہے ہیں, آپ کا آڈینس بھی سمجھ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اسٹارٹس ود وہی اسٹیبلشمنٹ ہی قصوروار ہے, انتخابات میں چوری اسٹیبلشمنٹ نے کرائی ہے, انہی سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جنہوں نے رجیم چینج کیا ہم ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. سر ایک ملاقات ہوئی تو تھی بیرسٹر گوہر صاحب کی. کس سے ہوئی تھی اور کب ہوئی تھی اور کہاں ہوئی تھی؟ سر پشاور میں. وہ تو آپ کی, وہ تو خان صاحب نے بھی تسلیم کیا سر, وہ تو آپ نے بھی مانا اس بات کو, وہ تو ملاقات ہوئی تھی نا ایک جگہ. جی میرے خیال سے ایک شاہی دربار کے اندر عید ملنے اگر سب محلے میں بلایا جائے کہ جی وہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں, اس کو جو ہے نیگوسیشن نہیں کہہ سکتے, اس کو ملاقات فار دا پرپز آف برنگنگ پولیٹیکل پیس ان دا کنٹری نہیں کہا جا سکتا. باقی آپ میڈیا بیچاری مجبور میڈیا ہے, بول سکتی نہیں, کہہ سکتی نہیں, صحیح خبر لا نہیں سکتی, تو ہم آپ کی مجبوری کو سمجھتے ہیں اور آپ سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں.
اچھا اس پر اب کیا کہیں گے سر؟ یہ جو کل جو کچھ ہوا اس پر ظاہر ہے ہم نے بھی پروگرام بھی کیا، بات بھی کی کہ یہ خان صاحب کی بہنوں کو جو گرفتار کیا، دیگر لوگ بھی، لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ وہاں سے احتجاج ختم کرانا تھا، انہوں نے پکڑ کے لے گئے اور آگے جا کر انہوں نے بعد میں سب کو رہا بھی کر دیا. جی اصل میں مسئلہ جو ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ سوال نہیں پوچھے جاتے صحیح والے، اور وہ جو ہے وہ مسئلہ ہوا ہے کہ یہ کوئی نہیں پوچھا کہ بھئی عمران خان کی بہنوں میں پک اینڈ چوز کیوں ہو رہا ہے. تو وہ اس کے یہ کیا بات ہوئی کہ جی ایک بہن کو نہیں ملنے دیں گے. بھئی کیوں نہیں ملنے دیں گے؟ صحیح. یہ کیوں ہے کہ سلمان اکرم راجہ کو نہیں ملنے دیں گے؟ اچھا ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں سر، بیٹوں سے بات چیت بھی کرائی گئی ہے ٹیلی فون کے ذریعے آپ کے کچھ لوگ. اچھا اس پر جو حکومتی موقف ہے، ایک تو ظاہر ہے آپ اپنی پارٹی کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، طلال چودھری صاحب فرما رہے ہیں بہت سارے لوگوں سے بانی پی ٹی آئی خود نہیں ملنا چاہتے، اور کچھ لوگوں کے حوالے سے بشریٰ بی بھی فرما دیتی ہیں کہ جی یہ نہیں یہ ملے گا، تو بول رہے کہہ رہے ہیں کہ ان کے آپس کے مسئلے ہیں، ہم نے تو کسی کو نہیں روکا ہوا. سوری، ایک اپروو لسٹ آئی تھی عمران خان کی، ایک کورٹ کا آرڈر تھا، انہیں کورٹ کے آرڈر کی پرواہ نہیں ہے. Are you trying to tell me that؟ کورٹ نے جو آرڈر کیے تھے ان سے تو ملوا دیں. کورٹ کا ایک پروسیجر سیٹ ہے، یہ ہر دفعہ نیا پروسیجر ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے. آدھے لوگوں کی ملاقاتیں تو ہوتی ہیں، آدھے واپس کر دیے جاتے ہیں، ان پہ حکومتی موقف آتا ہے کہ خان صاحب نے خود ہی منع کر دیا. میری 5 مہینے سے نہیں ہوئی. باہر بھی بیٹھے رہے، بہت سارے لوگ بیٹھے. سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی ہیز ناٹ بین ایبل ٹو میٹ عمران خان. کیسے ممکن ہے؟ سر آپ کے حوالے سے، سر آپ کے حوالے سے ایسا تو نہیں ہے کہ قیادت کی طرف سے کہا گیا ہو کہ فی الحال نہیں ملنا چاہتے آپ سے؟ جی مجھے نہیں پتا، میں کراچی سے کوئی اتنا فریکوینٹلی تو جاتا بھی نہیں. میں باقاعدہ پہلے اپنا نام ڈلواتا ہوں، جب اپروو ہوتا ہے تب میں کراچی سے نکلتا ہوں، اور پھر جب جاتے ہیں وہاں تو مل نہیں پاتے. آپ کی پارٹی کے سر میرا ایشو میرا نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ آدمی پلینگ ڈرٹی، دا جرنلز آر پلینگ ڈرٹی. آدمی تو ہماری بلاوڈ ہے، ہمارے جوان، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان پہ اپنی جان نثار کرتے ہیں جس طرح وہ ملک کے لیے. لیکن ان کے اوپر جو جرنیل حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کردار کم سے کم، کیونکہ ہماری ان سے بات چیت تو نہیں ہوتی، ہم تو ان کے اثرات دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کیسے کام کر رہے ہیں. وہ بڑا مشکوک ہے. کیا مشکوک لگتا ہے سر ان میں آپ کو؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ملک کے انٹرسٹ میں ہو رہا ہے کام. جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کو نظر ہی نہیں آتی. جو چیزیں روز آیا کی طرح، روز روشن کی طرح آیا ہیں، انہیں نے لگتا ہے آنکھوں پہ پٹے باندھے ہوئے. اور obviously اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جب آپ گاڑی چلائیں گے آنکھوں پہ پٹے باندھ کے تو کہیں نہ کہیں تو ٹکر مارے گی وہ گاڑی. اسٹیبلشمنٹ سے اگر نقوی صاحب بات نہیں ہوتی، خان صاحب جیل میں ہی رہیں گے، ملک کس طرح چلتا رہے گا، اور خان صاحب کی رہائی کے لیے پھر آپ کی کوششیں تو پھر بیسود رہیں گی نا ساری. سر دیکھیے، تاریخ اپنا راستہ خود ہی بناتی ہے، اور تاریخ میں لکھا نہیں جائے گا کہ خان ایک بڑی پارٹی کا سربراہ جو ہے جیل میں تھا اور باہر ان کے لوگ آپس میں لڑ رہے تھے. میں بار بار آپ کو نہیں، ہماری لڑائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ میں ابھی آپ کے اس کا جواب دے دوں گا. لیکن پہلے سمجھ لیجئے، اس سے پہلے بھی بڑے ہم نے جو ہے شادیانے بجائے تھے کہ پاکستان بچ گیا. سن تھا 1971، تاریخ تھی 26 مارچ، اور اینڈ میں نتیجہ کیا ہوا 17 دسمبر کو وہ ہمیں سب کو پتا ہے. کیا پھر اسی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ آج there is no writ of the state in Balochistan and in many districts of KPK that it is seriously challenged. آج ہم اتنے سال ہو گئے تحریک انصاف کے پیریڈ انکلوڈ، ہم بلوچستان کا مسئلہ کیوں نہیں سالو کر سک رہے؟ اور اب آئے آپ کی دوسری بات پہ جو آپ نے اشارتاً کہی کہ آپ آپس میں لڑ رہے ہیں. بھائی ہم ایک بڑا خاندان ہے، بہت بڑا خاندان ہے. ہر بڑے خاندان کے اندر گروپ بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن کسی ایک فرد سے پوچھ لیں اس خان کے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، سب کہیں گے کہ مینڈیٹ کی واپسی، رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن
عمران خان کی رہائی. کوئی آدمی کہتے کہ میں اس پہ یقین نہیں رکھتا تو لڑائی ہے. سر مراد سعید صاحب سامنے آئے ہیں ویڈیو کے ذریعے اور سوات میں احتجاج کی جو بات کی ہے، پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے یا اپنی کیپیسٹی میں بات کر دی انہوں نے؟ جی دیکھیے، بات یہ پارٹی کے معاملات جو ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی چلاتی ہے، کور کمیٹی چلاتی ہے. مراد سعید صاحب نے ایک پارٹی کے اندر یوتھ کو، جن کو جو ان کی سربراہی میں کام کر رہے تھے، ان کو جمع کیا، ان سے مشاورت کی، ان کا پوائنٹ آف ویو لیا. تو وہ پارٹی کی پولیٹیکل کمیٹی، کور کمیٹی کے سامنے رکھیں گے. جب ان کا پوائنٹ آف ویو اور یہ آئے گا کہ آئندہ کا کیا لائے عمل رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ کوئی پارٹی سے باہر نہیں ہے. یعنی اعلان پہلے ہو جاتا ہے، پارٹی میں بعد میں رکھیں گے وہ؟ نہیں، دیکھیں بڑی سیدھی بات ہے. اگر میں کچھ لوگوں سے مشاورت کر کے پارٹی کے پاس جانا چاہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی انہیں احتجاج کی کال تو نہیں ہے. انہیں نے ایک ہال میں، کنونشن سینٹر میں، جانشاران عمران سے ایک مشورہ کیا ہے، ان کی تقاریر سنی ہے، ان کی رائے سنی ہے. وہ ان کی کور کانسٹیٹوئنسی ہے. Who does مراد سعید represent? The under 35 جو 35 سال سے کم ہے. اور ان کی تعداد کیا ہے اس ملک کے اندر؟ اس وقت 60% لوگ جو ہیں ان کی عمر جو ہے 35 سال سے کم ہے. اس لیے اس کی امپورٹنس ہے. وہ 35 سال سے کم عمر میں سب سے زیادہ ویل نون آدمی ہے اس وقت. اور ہے سر وہ کے پی کے میں ہی پناہ دی ہوئی آپ لوگوں نے؟ جی اگر میں پتہ بھی بتا دوں آپ کو کس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، بات کر رہے ہیں آپ کی پارٹی کے ہیں تو ظاہر آپ کو معلوم ہوگا نا سر کہاں ہے. نہیں، میں آپ یہ بتا رہے جی، کمرہ نمبر 426، گلی نمبر 802. آپ گورنمنٹ کو تلاش ہے نا اس کی، اس لیے میں نے پوچھا کہ ظاہر قانون کے ہاتھ مضبوط کریں گے، ان کو حوالے کر کے قانون کے ہاتھ تو مضبوط کریں گے نا آپ. مجھے یہ یقین ہے کہ پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی نوز ویئر ایوری ون از. وہ ان کی جب مرضی آتی ہے اٹھا لیں. اور آپ کہہ رہے ہیں ان کو پتا ہے اس وقت وہ کہاں ہے اور وہ پکڑ نہیں رہے. جب وہ چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں تو اسامہ بن لادن بھی چھپ کے رہ سکتے ہیں پچھواڑے میں. سر یہ تو پھر آپ نے الزام لگا دیا. ہمیں تو اسامہ کا پتہ ہی نہیں تھا. وہ تو جب آئے اور انہوں نے مارا اس کے بعد پتہ چلا. سر میں نہیں مان سکتا کہ میری اتنی اچھی انٹیلیجنس ایجنسی کو نہیں پتا، جو which is rated in the top 1 or 2 of the world. I will not allow that discredit to come on such a great institution دنیا بھر which we have proudly created. سر سی آئی اے بھی غلطیاں کرتا ہے، یہ بات تو نہیں ہے نا. بہت ساری چیزیں ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا. مجھے وہ خود مان لیں تو مان لیں، میرے لحاظ سے وہ بڑی زبردست انٹیلیجنس ایجنسی ہے. ایز لانگ ایز وہ انٹیلیجنس 9/11 کا پتہ نہیں چلا سر امریکہ کو. 9/11 کا پتہ نہیں چلا. وہ تمام تر توجہ جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے دہشت گرد، میرے جیسے دہشت گردوں پہ لگائے گی تو پھر تو کام ہو گیا. میں 70 سال کی عمر میں میرے پہ 11 دہشت گردی کے کیسز ہیں، جسے ساری عمر جو ہے. اور میرے جیسے میری پارٹی کے اگر تمام لوگوں کے کیسز نکالوں جس کے اندر عمر ایوب بھی ہیں، شبلی فراز بھی ہیں، سارے لینے تو ہزاروں کیسز بن جاتے ہیں. ہم سب وی آر کیا کہہ رہا ہوں، اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. ہم نے اپنی پوری زندگیاں وقت کی ہیں اس ملک کی خاطر، لیکن اس کے بعد بھی ہمیں دہشت گرد کہنا چاہتے ہیں. کہیں اسٹیبلشمنٹ کا کام تو نہیں ہے سر سیاسی لوگوں کو انگیج کرنا، ان سے بات کرنا. انہوں نے تو صاف راستہ دکھا دیا آپ کو کہ بھئی وہ سیاستدان بیٹھے ہوئے، آپ کی بھی سیاسی جماعت ہے، جائیے بات کر لیجئے، کوئی ریلیف ملتا ہے تو وہاں سے مل جائے گا آپ کو. یہ میرے خیال سے وہ سیاستدان جواب دہ بھی ہوں گے اس ملک کے جو حالات ہیں. جو سیاستدان جو حکومت پہ آئے ہیں، جو اتنے پاپولر مینڈیٹس آئے ہیں، where they are not delivering. ان کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں. بقول مریم کے ہم تو ایک ٹانگا پارٹی ہیں. نہیں ٹانگا پارٹی نہیں ہے، پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت ہے آپ کی، لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں جس طرح کا آپ کو سامنے سے جواب مل رہا ہے تو پھر انتظار کر لیں آپ کے اسٹیبلشمنٹ خود سے آپ سے کوئی بات کرنے کو تیار ہو جائے. ادروائز تو انہوں نے کہا جی سیاسی لوگوں سے بات کر لیں، ہمیں آپ یہ کہانیاں نہ سنائیں آ کے. جی ہم تو کوئی دیکھیں، ہم انہیں اپنے ملک کی خاطر ہم ان سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ میرا ملک خطرے میں آ گیا
تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہم تمہیں سمجھا دیتے ہیں, یہ اس پہ تو بات کر لو کہ تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا. کم سے کم ہماری ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کے ناطے تم یہ, اور آپ پاکستان کے ملک کی دفاع کرنے والے سب سے بڑی قوت ہیں, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہمارا ملک خطرے میں. ہم سے پوچھو تو کہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں یہ خطرے میں. سر اگر تب بھی نہیں سننا چاہتے تو میں کیا کہوں گا ایسی لوگوں کو پھر. سر گنڈا پور صاحب سے تو ملتے ہیں نا, ملاقاتیں ہوتی ہیں, آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی پارٹی کون کی. ملتا ہے, کون ملتا ہے؟ گنڈا کوئی پور تصویر دکھائیں, نہیں, گنڈا پور کوئی سے تصویر دکھائیں, سر نہیں کوئی تصویر دکھائیں. سلامتی کمیٹی کے اجلاسوں میں نہیں جاتے وہ؟ نہیں, چھپ کے دیکھیے, ایز اے چیف منسٹر ملنا اور ایز اے پی ٹی آئی ریپرزینٹیٹو ملنے میں زمین آسمان کا فرق. پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا نیشنل سیکیورٹی کونسل نے. کیوں سر, ملک پیارا نہیں ہے آپ کو؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں جی ملک خطرے میں ہے اور آپ سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جاتے بھی نہیں ہیں. جی میں نے اسی لیے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, جس سلامتی کمیٹی کی اجلاس میں بلوچستان کے لوگ شریک نہیں ہوں گے, جس میں مین اسٹیک ہولڈرز نہیں شریک ہوں گے, جس میں محمود خان اچنزئی نہیں ہوں گے, جس میں اختر مینگل نہیں ہوں گے, جس میں مہران بلوچ نہیں ہوں گے, تو ایسی کمیٹی کا فائدہ کیا ہے جہاں صرف قوالوں کے ساتھ وہ ہمنوا ہوں. تو آپ نے اس کا مطلب شرط یہ عائد کر دی ہے کہ یہ لوگ ہوں گے تو ہم آئیں گے, ادروائز نہیں آئیں گے؟ نہیں, ہم نے یہ نہیں کہا, ہم نے کہا پوری اسمبلی کو بلائیے, جو بھی ممبرز ہیں. خان صاحب کے حوالے سے تو نہیں کہا کہ خان صاحب کو بلایا جائے اجلاس میں؟ کر رہے. دیکھیے ہم نے خان صاحب کے بارے میں بڑی کلیئر بات کی تھی کہ ہمیں خان صاحب سے بات کرنے دے کہ ہم اپنا لائے عمل ایگری کر سکیں ان کے ساتھ, سو دیٹ دیر از نو کنفیوژن. وہ نہیں تیار ہوا, ہم نے اپنا لائے عمل اور پوائنٹ آف ویو تب بھی پریس کانفرنس کے ذریعے سامنے رکھ دیا پوری قوم کے. کوئی بات چھپی بھی تو نہیں ہے کسی سے کہ واٹ ڈز پی ٹی آئی اسٹینڈ فار. خان صاحب پی کی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہتھیار اٹھانا اپنی آبادی پہ اور ظلم کرنا سب سے آخری چیز ہونی چاہیے, پہلی چیز بات چیت ہے. پی ٹی آئی یہ بھی مانتی ہے کہ جو لوگ پاکستان کی کھلے عام مخالفت کر رہے ہیں ہمیں ان لوگوں سے کوئی بات چیت نہیں کرنی چاہیے. اب اس سے دو ٹوک تو نہیں ہو سکتا. مجھے اب آپ کو اجازت دینی پڑے گی, میرا جی بہت شکریہ, بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین گفتگو اپنے سنی فردوس شمیم نقوی صاحب کو. ایک چھوٹا سا بریک لے لیں, بریک کے بعد پھر ہم حاضر ہوتے ہیں. بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے پی آئی اے کے حوالے, اس پر بھی ہمیں بات کرنی ہے, اور یہ جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے اور دیگر لوگ جو بات کر رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے. اس بریک کے بعد کہیں ہو جائے گا. دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ.